کتاب الکافی میں، جو کہ اہل تشیع برادری کے ہاں کافی ایک معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے، کتاب الکافی میں، روضۃ الکافی میں کافی کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ روضہ کافی کے اندر بحث کرتے ہیں کلینی، شیخ کلینی نے کئی روایات نقل کی ہے، ان میں سے ایک روایت 12 ربیع الاول کی روایت ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی وفات ہوئی۔ امیر کبیر سید علی حمدانی نے المودۃ فی القربان علی کتاب میں بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر کی وفات 28 صفر کو یا 12 ربیع الاول۔ یہ دونوں روایت امیر کبیر نے، امیر کبیر کے ہاں بھی یہ دونوں میں سے ایک ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ تاریخ کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب سے آخری بات کی، بس نہ، تاریخ میں ہمیشہ بحث کے لیے راستے موجود ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ان میں 12 ربیع الاول آپ کی وفات کے حوالے سے، جیسے کہ زیارت کی نماز، اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو وفات مناتے ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ولادت کے حوالے سے بھی، جس طرح پیغمبر کی وفات کے بارے میں کئی تاریخیں ہیں، ولادت کے حوالے سے بھی کئی تاریخیں ہیں۔ ان میں سے ایک آج 12 ربیع الاول اہل سنت کے ہاں مشہور و متواتر روایت 12 ربیع الاول کی روایت ہے، جبکہ اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول ہے۔ ہمارے بزرگان جو پہلے سے مناتے تھے، ہم 17 ربیع الاول کو ہم بھی پیغمبر کی ولادت مناتے ہیں اور وفات 12 ربیع الاول کو۔ لیکن بعض جگہوں پر کچھ سالوں سے 9 ربیع الاول کو پیغمبر کی ولادت مناتے ہیں۔ یہ کس کتاب کے حوالے سے اس میں ذرا گفتگو کروں گا۔ وہ کتاب ہے مسجر الاولیاء نامی کتاب۔ مسجر الاولیاء منسوب ہے حضرت میر سید محمد نور بخش نور اللہ مقدم اللہ مقام سے، یعنی ان کی مستند کتابوں میں سے، منسوب کتابوں میں سے ہے، جس پر نوربخشی محققین، یعنی اس میں صوفیہ امامیہ کا بھی ایشو نہیں ہے، تمام محققین جو کتابوں سے مربوط تحقیق کرتے ہیں ان سب کا یہ نظریہ ہے یہ کتاب اصل میں شاہ سید محمد نور بخش کتاب نہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے اس کا کوئی بھی قلمی نسخہ نہیں ہے، یعنی جو خطی نسخہ جسے ہم کہتے ہیں یا قلمی نسخہ جسے کہتے ہیں، جسے انگلش میں مینوسکرپٹ وغیرہ کہتے ہیں، وہ اس کا باقی ساری کتابوں کا قلمی نسخہ ہوتا ہے جو کہ بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے، اس کی تصحیح کر کے اس کا ترجمہ یا متن شاید نہیں کرتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کا قلمی نسخہ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور اس کو کشمیر سے کسی نے ایک دفعہ شائع کیا، یعنی پبلش کیا ہے، قلمی نسخہ نہیں، اب تک قلمی نسخہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو شاہ سید کی دوسری تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، اسی وجہ سے نوربخشی تمام محققین، اس میں پارٹی بازی گروہ بندی سے ہٹ کر تمام محققین کا نظریہ ہے یہ شاہ سید کی کتاب نہیں بلکہ ملا خلیل بلغاری کی کتاب ہے۔ وہ اپنے زمانے کا ایک کتاب نویس معروف کتاب میں، تقریباً 60 کی دہائی میں اس کی وفات ہوئی ہے، وہ ایک